بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وبل فترکہ صلدا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی 264 نمبر آیت اللہ کی توفیق سے دی ہوئی جو ہے، رب تعالیٰ نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی محبت اور شفقت سے میں نے آپ کی نظر کی۔ اس کا ترجمہ ہے، بڑے غور سے سنیے کہ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر زور کا میہ یعنی بارش برس جائے اور وہ بارش اس کو صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کریں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستان محترم، ہمارے صدقہ و خیرات والے بیان کی یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ و خیرات میرے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ گھوڑے پالتے ہیں، یہ آپ نے مثال دی ہے، لیکن اگر وہ گھوڑے مسلمانوں کے لیے، وہ دوسرا بندہ جنگ کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ گھوڑے اس لیے پالتا ہے کہ میں جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دور تو اور ہے، پہلے دور کی بات ہے، اس وقت گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اونٹ استعمال ہوتے تھے، تو وہ جہاد میں اگر تیار کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ
جب اپنے گھوڑوں کو لے کر چلتا ہے وہ جتنی دور جائے گا اتنے ہی اس کے اعمال میں ثواب لکھے جائے گا، اجر لکھا جائے گا، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اگر وہ کہیں پانی پلاتا ہے تب بھی نیکی لکھی جائے گی۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں ہریالی ہے، وہ چرتا ہے تو تب بھی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم لوگوں کو کتنی چھوٹ دی ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے انسان کے لیے، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ حضرات محترم، نفس سے جو جہاد ہے وہ افضل ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، المجاہد من جاہد نفسہ۔ اس کا مطلب ہے حدیث پاک کا کہ بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا دشمن وہی نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تم اپنے دشمن کے ساتھ جنگ سے بھی مڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غازیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آنا مبارک ہو۔ جہاد اصغر جہاد مسیف کو کہتے ہیں اور جہاد اکبر جہاد نفس کو کہتے ہیں۔ عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ دوستان محترم، اب اس گھوڑے پالنے والی حدیث کو ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بیان کی۔ نفس کے جہاد کے عمل میں نفس ہی گھوڑا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے تو اجر عظیم ہے، اگر دنیا کا طالب ہے تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن بالآخرۃ والیوم الآخر۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، خدا اور روز آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اپنا ایمان کمزور رکھتا ہے۔ دوستان محترم، پہلے بھی میں نے عرض کی کہ دکھانے والا کام، جو بھی مال آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کا دکھاتے ہوئے جو بھی شخص کسی طرح کا بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا ولا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ ریاکاری دلوں کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے۔ جو دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس کے دل پر پھر نفس کا راج ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ دکھاوٹ کے لیے خیرات کرنا مومن کی شان نہیں، منافق کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے اس کی مثال پتھر کی چکنی چٹان سے دی، فرمایا مثلہ کمثل صفوان۔ اس ریاکاری کی حالت ایسی ہے جیسے پتھر کی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے، باریک مٹی پڑی ہوئی ہے، یا موٹے قطرے اس کے اوپر بارش کے پڑتے ہیں تو بالکل صاف ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی جو کچھ دنیا میں آپ نے کمائی کی تھی آخرت میں اس سے بالکل منافع حاصل نہ کر سکیں گے۔ جیسا کہ وہ چٹان صاف ہو گئی اسی طرح آپ کے اعمال بھی صاف ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ یعنی کفر پر جمنے والی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس جملہ میں درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری اور سائل سے اذیت رساں بات کہنے کا کافروں کی خصوصیات ہے، مومن کے لیے زیبا نہیں۔
کافر سے مراد ہے ناشکری کرنے والا۔ اللہ کی نعمتوں کا کفران اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کو میرا شریک کرتا ہے، اس کا عمل اسی شریک کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہوگا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شہرت طلبی کے لیے عمل کرتا ہے اللہ بھی اس کے عمل کو شہرت طلبی کے لیے قرار دیتا ہے۔ جو ریاکاری کرتا ہے اللہ بھی اس کے کام کو ریاکاری قرار دیتا ہے۔ مسلم اور بخاری میں دونوں میں یہ درج ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی اس دن جس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ بار بار قرآن پاک میں ہمیں سب کو یاد دلاتا ہے، لوگوں کو جمع کرے گا اس دن تو پکارنے والا ندا دے گا، جس نے کوئی اللہ کے لیے کیا ہو اور اس میں کسی دوسرے کو اللہ شریک بنائے، اس کو چاہیے کہ اپنا ثواب اسی شریک سے طلب کرے۔ اللہ سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ حضرت محمود بن عبید راوی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اصغر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے۔ بہقی نے بھی شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ جزا و سزا کے دن اللہ فرمائے گا، ان کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، جا کر دیکھ لو ان کے پاس تم کو کوئی جزا یا بھلائی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ حضرت شداد بن اوس کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق شرک اور پوشیدہ خواہش نفس کا اندیشہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے شرک کر سکتی ہے؟ فرمایا، سنو، کوئی شک نہیں کہ وہ نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ وہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ پتھر کی پوجا کرے گی، بلکہ وہ اپنے اعمال میں دکھاوٹ کرے گی اور پوشیدہ نفسانی خواہش کی صورت میں مثلا اس طرح ہوگا کہ صبح کو کسی نے روزہ رکھا اور دن میں اس نے اپنی نفسانی خواہش کے آگے اپنا ہتھیار چھوڑ دیے اور اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بیزار ہے شرک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی راہ پر خرچ کرنے والا بنائے، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، خالص اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرو، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔